آج کل کے دور میں نوکری ملنا بہت مشکل ہے۔ مشکل ہی نہیں، ہم جیسی عورتوں کے لیے تو ناممکن ہے۔ ہم جہاں بھی جاتی ہیں دھتکار دی جاتی ہیں۔ میری عمر 40 سال تھی۔ شادی آج سے 6 سال پہلے ہوئی تھی۔ میرا ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور طلاق کے بعد میں اس کا سارا خرچہ خود ہی سنبھالا کرتی تھی۔ ایک دن جب گھر میں فاقے کی نوبت آ گئی، ساری جمع پونجی ختم ہو گئی، تو مجھے خود ہی گھر سے باہر نکلنا پڑا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں نوکری لیے بغیر گھر واپس نہیں جاؤں گی۔ گھر میں میرا بھوکا بچہ میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں جب بھی خالی ہاتھ گھر جاتی تو وہ اور مایوس ہوتا۔ میں انہی سب سوچوں میں گم تھی کہ ایک آدمی میرے پاس آیا اور بولا، تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ تمہیں نہیں پتا اس بازار میں عورتیں نہیں آتی، اور آئیں تو اس کا کیا مطلب سمجھا جاتا ہے؟ مجھے اس آدمی پر بہت غصہ آیا۔ میں نے ایک زوردار تماچا اس کے منہ پر مار دیا۔ وہ اپنا گال سہلاتے ہوئے غصے سے چیخنے چلانے لگا۔ وہاں موجود آس پاس کھڑے لوگ بھی آ گئے۔ میرا تماشا بن گیا۔ ان میں ایک جاننے والے فیض بھائی بھی تھے۔ فیض بھائی کی یہاں بہت عزت تھی۔ فیض بھائی نے مجھے دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ میری بہن، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ فیض بھائی نے مجھے بہن کہہ کر بلایا تو سب لوگ وہاں سے چلے گئے، کیونکہ فیض بھائی ایک عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی بات پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ یہاں پر موجود مجھے اپنے جنرل اسٹور میں لے کر گئے۔ جنرل اسٹور ٹھنڈا تھا۔ مجھے پانی پلایا اور بولے، بہن تم اس طرح ذلیل و رسوا ہونے والی حرکتیں نہ کرو۔ تم میری بہن ہو۔ میں نے تمہیں بہت پہلے اپنی بہن بنا لیا تھا۔ تمہارا شوہر میرے دوست تھا، اس نے تم کو طلاق دے دی تو میں نے اس سے بات چیت ختم کرنے پر تم سے بات چیت رکھی میں نے۔ اب میں تمہیں کوئی نوکری بتاتا ہوں تو تم عزت سے وہ نوکری کرو۔ اس طرح اگر تم کسی سے پیسے مانگو گی یا پھر یوں ہی بلا مقصد بازار میں کھڑی ہو کر نوکری ڈھونڈو گی تو تمہیں کوئی کام نہیں ملے گا، الٹا لوگ تمہیں غلط سمجھیں گے۔ فیض بھائی میں کیا کروں؟ اس میں میرا قصور بھی تو نہیں ہے۔ مجھے کوئی کام نہیں آتا تو میں کیا کام کروں؟ میرے لیے آپ ہی نوکری کا بندوبست کر دیں۔ میرے پاس کوئی ہنر بھی نہیں ہے، مجھے صرف گھر کے کام آتے ہیں۔ میں جس گھر میں بھی کام کرنے جاتی ہوں وہاں کوئی نہ کوئی مرد ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے آج کل کے مرد کم اور بھیڑ زیادہ ہیں۔ میری بات سن کر فیض بھائی نے ہاں میں سر ہلایا۔ چلو اٹھو، میں تمہیں لے کر چلتا ہوں۔ نوکری تھوڑی خوفناک سے خطرناک ہے، لیکن میں جانتا ہوں تم اپنے بچے کا پیٹ پالنے کے لیے کچھ بھی کر لو گی۔ فیض بھائی، کہیں آدمیوں والا کوئی کام تو نہیں ہے؟ ارے نہیں بھائی، میں تمہیں جس جگہ لے کر جا رہا ہوں وہاں صرف ڈراؤ اور دہشت ہوتی ہے، کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ ایسے ماحول میں کوئی بات کرے۔ فیض بھائی، آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ آگے آگے چل رہے تھے، مجھ سے بات کر رہے تھے۔ میں ان سے پوچھ رہی تھی، بس جہاں لے جا رہا ہوں خود ہی جا کر تم دیکھ لو گی۔ ابھی بتایا تو تم میرے ساتھ نہیں چلو گی؟ کہ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ خدا جانے وہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ پھر ایک بڑا سا دروازہ کھلا جو کہ شہر کے وسط میں موجود ایک عمارت کا تھا۔ میں حیران ہو گئی تھی، اتنا بڑا پرانا اور قد والا دروازہ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔